نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، 7 اکتوبر کو حماس نے وہ آئرن ڈوم اسرائیل کا توڑ دیا تھا کہ جس کے بارے میں امریکہ کے شہری بھی یہ سوچا کرتے تھے، امریکہ کی حکومت بھی یہ تصور کیا کرتی تھی کہ ایک دن ہمارا بھی دفاعی نظام ایسا ہی ہوگا۔ لیکن 7 اکتوبر سے لے کے آج 29 تاریخ تک یہ تقریباً کو 50 دنوں کا عرصہ بنتا ہے۔ اس عرصے میں پاکستان کی جو حالت اور جو کیفیت رہی ہے، ایسی حالت اور ایسی کیفیت پورے 75 سالوں میں کبھی نہیں رہی۔ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی گلیوں، سڑکوں اور بازاروں میں لوگ دیوانہ وار اسرائیل کے خلاف باہر نہیں آئے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں یہودیوں کے خلاف بھی پاکستان کے علماء اور مذہبی پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھا نہیں ہو سکیں۔ ہر کسی نے اپنا اپنا ایک جلوس نکالا اور پھر اس کی وضاحت تھی کہ یہ ہم خاص طور پہ نکال رہے ہیں، اور اس کے ساتھ داد بھی طلب کی۔ ہر پارٹی اپنا جھنڈا بھی لے کے نکلی اور ساتھ جھنڈوں پر ان کے انتخابی نشان بھی موجود تھے۔ مثلا جماعت اسلامی کا ترازو کا جھنڈا آپ کو حماس کی حمایت میں نکلنے والے جلوس میں نظر آتا تھا، اور جمعیت علماء اسلام کی کتاب کا نشان والا جھنڈا، اور ان کا خاص طور پہ وہ جو خاص ان کا کالا اور سفید جھنڈا ہوتا ہے وہ بھی لہراتا نظر آیا۔ اسی طرح تحریک لبیک۔ پاکستان کی کسی بڑی سیاسی جماعت، خاص طور پہ پی ڈی ایم کی کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں تھی کہ جس نے خاص طور پہ باہر سڑکوں پر نکل کر عوام کو ساتھ لے کر جلوس نکالا ہو۔ تحریک انصاف کے لوگ اگر فلسطین کے حق میں نکلنے کی کوشش کرتے تھے تو پولیس انہیں پکڑ کے لے جاتی تھی، اور ان پر یہی الزام لگایا جاتا تھا کہ جو کام پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں کر پا رہی تم کیوں کرتے ہو؟ یہ کام تو ہم نے مذہبی جماعتوں کو سونپ دیا۔ ایسی حالت کیوں ہوئی؟ اس 48 سے 50 دن کے اندر یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے امداد کا کوئی وزیر اعظم فنڈ قائم نہیں کیا کہ ہم حماس کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں سرکاری سطح پر کوئی وزیر یا کوئی اہم عہدیدار جو ہے وہ ٹاک شوز کے اندر آ کے اس نے گفتگو نہیں کی۔ اس سلسلے میں پاکستان کے ٹاک شو بھی خاصے خاموش رہے، صرف ایک جسے کہتے ہیں چھوٹا سا فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے لوگ کرتے رہے۔ اس مسئلے میں مجھے داد دینی پڑتی ہے وسعت اللہ خان، نذرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی کی، کہ جنہوں نے مستقل اس کو موضوع بنائے رکھا۔ یقیناً وہ بہت بڑی داد کے مستحق ہیں، اور ان کو بھی اپنے اس شو کے اندر پاکستان کی حکومت کا موقف جاننے کے لیے کوئی تبصرہ نگار یا کوئی وزیر میسر نہ آ سکا۔ وہ بھی کبھی ترکی اور کبھی کسی اور جگہ سے یہ بات کرتے رہے۔ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ ایسا آج اس لیے مجھے یاد آ رہا ہے، اور میں پوری کی پوری اس کہانی کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم یو اے ای کے دورے پہ ہیں، اور ان کو بہت شاندار قسم کی آفرز کی جا رہی ہیں جو ہمیں دکھائی جا رہی ہیں کہ 25 ارب ڈالر جو ہیں اس کی سرمایہ کاری یہاں پر ہوگی۔ اگرچہ کہ متحدہ عرب امارات کے دونوں اخبارات میں کوئی اس قسم کی صورتحال نظر نہیں آتی کہ پاکستان کو اس طرح کے خیرات میسر آ رہی، اور یہ خیرات بھی کچھ ویسے سے آپ کہتے ہیں کہ بالکل مفت نہیں ملے گی۔ اس کے بدلے میں پاکستان کی بے شمار زمین، زرعی ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ فروخت کر دی جائے گی، اور جسے کارپوریٹ فارمنگ کہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ یو اے ای کے پاس پانی نہیں ہے لیکن اسے چاول چاہیے، اور پانی ہمارے پاس ہے۔ یو اے ای کے پاس زمین نہیں ہے اور اسے کچھ اور کپاس سے گندم چاہیے، ہمارے پاس زمین موجود ہے۔ تو یہ کارپوریٹ فارمنگ وہی چیز ہے جس کے خلاف کم از کم 6 مہینے
بھارت کے اندر لوگ کھڑے ہوئے تھے اور کسانوں نے ایک بہت بڑی موومنٹ چلائی تھی. لیکن یہ سب کیسے، یہ سب پاکستان کے اندر اس حد تک بے حسی کا عالم کیوں چھایا رہا؟ اور پاکستان کی انتظامیہ جو ہے یہ ایسا کیا ہوا انہیں کہ مکمل طور پر سانپ سونگھ گیا اور ان کے اندر وہ جوشیلا جذبہ نہیں رہا؟ تو بیانات آتے رہتے ہیں. آپ کی حالت جو تھی وہ تو لیٹن امریکہ کے ممالک جیسی بھی نہیں تھی، کیوبا جیسی نہیں تھی. اس کا صدر جو تھا وہ خود بازار میں جلوس لے کے نکلا اور اس نے کہا کہ میں تو مقدمہ لڑوں گا اور وہاں پر جا کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاؤں. چلی جیسے ملکوں کی بھی صورتحال آپ ہی نہیں. ہماری حالت یورپ کے ان کم از کم 15-16 ممالک جیسی بھی نہیں رہی تھی کہ جہاں لوگ دیوانوار سڑکوں پر نکل آئے اور اس کے بعد انہوں نے مجبور کیا اپنی حکومتوں کو کہ وہ اپنے بیان کو اور اپنے اس رویے کو بدلیں جو کہ وہ اسرائیل کی حمایت میں کرتے ہیں، اور لوگوں نے مجبور کر کے بدلوایا بھی. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اس کے ساتھ اگر ہم 2-3 سال پہلے کی سیاست کا جائزہ لیں تو اس سارے معاملے کے اندر حماس کے حملے سے پہلے کی جو صورتحال ہے آپ کو پاکستان کے اندر رجیم چینج کے تانے بانے اس کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آئیں گے. اسرائیل چاہتا کیا ہے اور اس وقت صہیونی لابی جو ہے وہ اس وقت کس پلان کے اوپر عمل کر رہی ہے، اس کے لیے ہمیں تقریباً 101 سال کی تاریخ پیچھے جانا پڑے گا. جب زائنسٹ موومنٹ شروع ہوئی ہے، آپ کو شاید اندازہ ہوگا، بار بار میں نے اس کے اوپر ذکر بھی کیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں جب پروٹوکول آف دا زائنزم لکھے گئے تھے، یعنی صہیونیت کے جو پروٹوکولز لکھے گئے تھے، جب زبان زد عام ہیں، لوگوں کو عام مارکیٹ میں بھی مل جاتے ہیں، پہلے تو وہ بالکل چھپے ہوئے تھے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اب ہم نے ایک اسرائیل نامی مملکت جو ہے اس کا قیام وجود میں لانا ہے اور سب نے وہاں اپنے پرومس لینڈ میں جانا ہے. تو یہ اس کے 4-5 سالوں کے اندر اندر پہلی جنگ عظیم چھڑی تھی. اس پہلی جنگ عظیم کے اندر چونکہ روس اتحادی تھا اور مقابلے میں ایسٹرو ہنگیرین امپائر موجود تھی جس میں یوکرین ایک بہت امپورٹنٹ ترین جگہ تھی، تو روس کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر ہم حصے بکھرے کرنے لگے اور حصے بکھرے میں خلافت عثمانیہ آئے گی تو چونکہ روس کے زار جو تھے وہ زیادہ تر بلکہ اکثریت ان کی آسٹرو ہنگیرین امپائر کے مخالف یعنی آرتھوڈاکس چرچ سے تعلق رکھتے تھے، جس میں پولینڈ بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یوگوسلاویہ کے علاقے کے لوگ بھی تھے جو کہ زار کے گارڈ سمجھے جاتے تھے، جنہیں یوگوسلاوینس جو سربیا کے جو لوگ تھے، سرب جو تھے، تو بہت آج بھی ان کا ہیڈ کوارٹر وہیں پر ہے. تو ان سے کہا گیا تھا کہ ہم قسطنطنیہ کا شہر آپ کو دے دیں گے. تو رشیا جو تھا، زار کا رشیا، وہ بڑی انتھوزیاسٹکلی لڑ رہا تھا، بڑی ہمت سے لڑ رہا تھا. یوکرین آلموسٹ 2 حصوں میں تقسیم تھا اس زمانے میں، کچھ 3.5 لاکھ کی فوج جو تھی وہ زار کے ساتھ تھی اور 2.5 لاکھ کی فوج جو تھی وہ آسٹرو ہنگیرین امپائر کے ساتھ تھی. تو روس نہیں چاہتا تھا قبضہ کرنا، لیکن اس نے کہا کہ چونکہ یوکرین بالکل قسطنطنیہ کے سامنے ہے، اس نے پولینڈ کو ناراض کر کے وہ یوکرین پہ قبضہ کر لیا. تو جیسے ہی اس نے اس پہ قبضہ کیا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب تو ہم نے قسطنطنیہ اس کو دینا پڑے گا. لیکن اس کے معاملے میں جیوش کے پلان اور تھے، انہوں نے بالکل اور طریقے سے اس معاملے کو رکھا ہوا تھا. تو یہ اس وقت میرے سامنے وہ ان کی جو جیوش کرونیکلز ہیں اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پھر ہم نے زار کا جو کمیونسٹ ریولوشن ہے اس ریولوشن کے اندر ہم نے روس میں اس کی مدد کی، لینن کی، اور ہم نے پوری کی پوری اپنی طاقت اس میں چونک دی، یہاں تک کہ مختلف قسم کے دستے، فوجی دستے جو تھے جو ہمارے حمایتی ممالک کے تھے ان کو بھی ہم نے اس کے اندر لگا دیا. اس سے پہلے 1917 سے پہلے جو تھے یہ جو رشین جوز تھے یہ بہت بری حالت میں رہتے تھے. ان کو کہا جاتا ہے یہ پیل سیٹلمنٹس تھی، ان کے اندر رہا جاتا تھا، ان کو نہ زمیندارہ کرنے دیا جاتا تھا، نہ کسی اور پروفیشن میں رکھا جاتا تھا، نہ یہ فوج میں آ سکتے تھے. یہ سارے کے سارے وہیں پر آباد تھے. لیکن 1917 میں اکتوبر ریولوشن جب آیا ہے، جب لینن صاحب نے آ کے اعلان کیا تو اس نے کہا یہ جنگیں جو ہیں کمیونسٹوں کی نہیں ہوتی، اس لیے ہم بالکل اس جنگ سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. اور روس وہاں سے نکل گیا اور ساتھ ہی قسطنطنیہ کا کلیم بھی ختم ہو گیا. یہ اکتوبر 1917 کی بات
بات ہے، اور اسی ہی دوران وہ بالفور کا میجر ڈیکلریشن آیا ہے کہ جس ڈیکلریشن کے تحت اس نے وزیر خارجہ بالفور نے روتھ شیلڈ کو کہا تھا کہ ہم تمہاری حمایت کریں گے، برطانیہ کو اندر آپ کی حمایت کرے گا آپ کو اس جگہ پہ آباد کرنے کے لیے جسے ہم آج کل اسرائیل کہتے ہیں، حیفا اور جافا ان علاقوں کے اندر۔ اس دوران روس کے وہ سارے جیوز جو تھے وہ آہستہ آہستہ وہاں جانا شروع ہوئے اور وہاں رہنا شروع ہوئے، اور آپ اندازہ کریں کہ اس وقت یہ 3 میجر پارٹیاں جو تھیں وہ اس وقت کام کرنی تھیں، اور جن کی تقریباً 3 لاکھ کے قریب ممبرشپ تھی، اور یہ ساری زائنسٹ سوشلسٹ اینڈ دا جوش سوشلسٹ لیبر پارٹی، it was merged into the United Jewish Socialist Party and they were the Marxist Socialist۔ یہ سارے کے سارے جو تھے بیسیکلی یہودی تھے لیکن مارکسسٹ سوشلسٹ بنے ہوئے تھے، اور پھر ان کو انہوں نے آباد کرنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیل پہلے قائم ہوا ہے تو وہ ایک مکمل طور پر اس کی زبان جو تھی وہ اس میں زیادہ تر ایسا لگتا تھا کہ ہم روس کے کسی علاقے میں آگے اکثریت جو روسی بولتے تھے، لیکن اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد اہم ترین کام جو کیا تھا ڈیوڈ بن گوریان نے، ان لوگوں نے، انہوں نے کہا تھا ہم کوئی اور زبان نہیں بولیں گے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ بنایا تھا کہ ہم 3000 سال پرانی اپنی زبان جو ہے ہبریو زبان جس کے اندر تورات اور زبور اتری تھی ان کو ہم زندہ کریں گے۔ یہ زبان جو تھی یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے بھی ختم ہو چکی ہوئی تھی، اور لیکن انہوں نے اس کو زندہ کیا تاکہ اس کی آئیڈینٹی قائم رہے۔ 1917 کے بالشوک ریولوشن میں انہوں نے ساتھ دیا، اور اس کے بعد پھر ان سے چلتے چلتے اسرائیل قائم ہوا۔ اسرائیل کی بنیادی طور پر 3 زائنزم کے پلان سے، جس میں تیسرا پلان اس وقت اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہوا ہے تقریباً آج سے کچھ 10 سال پہلے سے۔ پہلا پلان یہ تھا کہ برطانیہ اور اس طرح کی روس کی فورسز کو اپنے ساتھ ملا کے اسرائیل کے اس مملکت میں آباد ہونا اور پھر اس کو اسٹیبلش کرنا، اور پھر اس کے بعد 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جب امریکہ اپنی ہیجمنی پہ چھا گیا تو 1492 سے جو یہودی وہاں جانا شروع ہوئے تھے، اور انہوں نے جا کے امریکہ کو لینڈ آف اپرچونٹی بنایا تھا، اور ان کے اینلز کہتے ہیں کہ 4 بلڈ مون، 4 خونی چاند جو تھے یہ اس وقت آئے تھے 1492 میں، اور ہمیں اسپین سے جب نکالا گیا تھا اور ہمارے پر اسپین والی ذلت مسلط کی گئی تھی، تو ہماری کتابیں کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد تمہاری فتح تمہارا مقدر ہو جاتی ہے، تو پھر ہم نے امریکہ کو اپنے لیے لینڈ آف اپرچونٹی بنایا اور وہاں چلے گئے۔ دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ اس کے ذریعے، اس کی قوت سے، اس کی طاقت سے، اس کی سپورٹ سے انہوں نے 1948 کے اندر دوسری جنگ عظیم جیتنے کے بعد وہاں پر اپنا ملک بنا لیا۔ اب آخری جو ہے وہ اس کا زائنسٹ پلان کا آخری حصہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ اب ہم نے اپنی حکومت اسرائیل سے عالمی حکومت قائم کرنی ہے۔ اس کے لیے راہ کی رکاوٹ 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ سب سے پہلی طاقت تھی رشین، جو کہ سوویت یونین تھا، جو کہ ایک نظریاتی ملک تھا، اور ظاہر بات ہے وہاں تو مذہب کے نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی۔ 75 سال تک انہوں نے چرچ کو بھی تالا لگایا ہوا تھا، مسجدوں کو بھی تالا لگایا ہوا تھا، چونکہ یہودیوں نے وہاں پر ایک نان ریلیجس اسٹیٹ بنوا دی تھی، اس لیے۔ اور پروٹوکول آف دا زائنزم میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ کوئی دنیا کا مذہب، ہم پہلے یہ کریں گے دنیا میں تمام مذاہب ختم کر دیں گے لیکن ہم اپنے مذہب پر قائم رہیں گے۔ تو انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے، آپ سوچیں کہ جو افغان وار ہے اس افغان وار کے نتیجے 1992 میں مکمل طور پہ کلیپس کر گیا، اور کلیپس کی صورتحال دیکھیں کہ روس کے پاس کو 20,000 ایٹم بم موجود تھے، ٹینک تھے، اسلحہ تھا، جہاز تھے، ان کے کھیت چل رہے تھے، ان کے کھلیان آباد تھے، ان کے کارخانے آباد تھے، لوگ مزدور کام کر رہے تھے، لیکن غربت اور افلاس کی عالم یہ آ گیا تھا کہ وہاں پر ان کی ایئر ہوسٹسز جو ہیں ڈبل روٹی کے اوپر جسم بیچتی تھیں، اور 7 لاکھ کے قریب خواتین جو تھیں، بچیاں جو تھیں، یہ یورپ میں سمگل کی گئیں 92 کے اندر، جن کو مساج پارلرز کے اندر سیکس ورکر کے اندر، اور ایک بہت بڑا کرائسس جو تھا، ہیومن کرائسس پیدا کر دیا، کیونکہ ان کے راستے میں ان کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ تھی۔ اب دوسری بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، لیکن اس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے کچھ کام وہ کروانا چاہتے تھے، اور وہ کام انہوں نے شروع کیے۔ پہلی بات جو ہے کہ ان کی
آنکھوں کے سامنے سب سے اہم ترین ملک جو کھٹکتا تھا وہ تھا افغانستان۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر باقاعدہ مطالعہ کیا ہوا تھا، اور ان کو اندازہ تھا کہ اس پوری کی پوری امت کے اندر اگر کہیں سے کچھ لوگ اٹھیں گے تو خراسان سے ہیں جو کہ آخر میں ہمارے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک پلان کے تحت اس افغانستان کو 40 سال تک اسی جنگ میں خانہ جنگی میں مبتلا رکھا، لیکن ان کی یہ کوشش شدت سے ناکام ہو گئی۔ گزشتہ 22 سال کے اندر وہ پاکستان جس کے بارے میں ایک زمانے میں ڈیوڈ بن گوریان نے کہا تھا کہ اٹ از آر آئیڈیالوجیکل ایکول، اس سے ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہے، اس پاکستان نے اس پورے کے پورے ڈیزائن کے اندر امریکہ کا ساتھ دیا اور طالبان کو مکمل طور پہ ختم کرنے کی کوشش کی، یہاں امریکی اڈے دیے گئے۔ مشرف کے پورے دور کے اندر یہ سارا کا سارا پلان، جس پلان کے اندر امریکہ اور اسرائیل شامل تھے اور ساتھ ہندوستان بھی شامل تھا، ہم بھی برابر کے شریک رہے۔ ہم نے کچھ 600 کے قریب لوگ پکڑ کے بھی دیے، ہم نے یہاں سے 57,000 جہاز بھی اڑے، لیکن یہ اسرائیل کے اب تک کے 100 سالہ پلان کی سب سے بڑی شکست تھی کہ وہ افغانستان کے اندر اپنی حکومت قائم نہ کر سکا۔ اب پلان بی شروع ہوتا ہے، اور پلان بی یہ تھا کہ اگر افغانستان نہیں تو پھر افغانستان کے پڑوس میں ایک امریکن بیس ہمیں چاہیے، جو امریکہ کے ساتھ ملک جو ہے وہ ساتھ۔ یہ 2013 سے کام شروع ہوا اور 2021 میں یہ معاملات شروع ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک امن کی صورتحال بھی قائم رکھی کہ اگر لڑنے کی بجائے یہ مسلمان ملک یا مسلمان امت جو ہے یہ ہمارے ساتھ معاہدات کر لے اور ہم ان کو ڈرو کے اکٹھا کر لیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر جو پراکسیز شروع کی گئیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایران کی جو پراکسیز شروع ہوئی ہیں ان کے اندر، جس کے اندر شام ہے، اس کے بعد عراق ہے، اس کے بعد یمن ہے، اور یہ سارے کے سارے جتنے ممالک تھے اس کے اندر انہوں نے ایک خانہ جنگی، اور اس خانہ جنگی میں آپ اندازہ کریں کہ دیر زور جیسے علاقے میں شام میں روس اور امریکہ خود لڑتے رہے، ایک دوسرے کے اوپر قبضے کرنے کی صورتحال میں کرتے رہے، اور وہ مکمل طور پہ جنگ جو ہے نہ تو شیعہ سنی رہی نہ عراق عجم رہی، وہ جنگ جو ہے وہ ہیجمونک جنگ میں بدلتی چلی گئی۔ اس کے اندر انہوں نے خاص طور پہ امریکہ نے اس کو خوف زدہ کیا محمد بن سلمان نے کہ دیکھو تم اگر اسرائیل کے ساتھ ایکارڈ کر لو، اس یو اے ای کو بھی کہا تو یہ روز روز کے بم دھماکے ختم ہو جائیں گے اور اسرائیل تمہارے تحفظ کے لیے ضروری ہوگا۔ عمران خان جب پہلی دفعہ محمد بن سلمان سے ملا ہے تو اس نے مجھے خود بتایا کہ محمد بن سلمان نے مجھے کہا کہ ہمیں ایران جو ہیں وہ ان سے بہت تکلیف ہے، ہمیں گھیر رکھا ہے، ہم نے آگے نہیں بڑھ پا رہے، کبھی حوثیز کے تھرو ہمارے پر حملہ ہوتا ہے، کبھی قطیف کے علاقے میں ہمارے ہاں موومنٹ چلائی جاتی ہے، کبھی بحرین سے ہوتا ہے، کبھی کویت کی صورتحال ہوتی ہے، یو اے ای کے اندر بھی ان کا خاصا انفلوئنس ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ 45 منٹ مجھے وہ لے کے ریاض کے بازاروں میں اکیلے گھومتا رہا سیکورٹی کے ساتھ، ایک ہی گاڑی میں خود چلا رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم ایران سے صلح کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ایران سے انہوں نے کہتا میں کون بات کرے گا؟ عثمان نے کہا کہ میں بات کروں گا۔ عمران خان نے جب بات کی تو اس نے ایران پہلے سے راضی تھا، تو یہ اس کی خبر جو ہے امریکہ کو ظاہر پر پہنچ گئی، جنہوں نے محمد بن سلمان کو ڈرایا۔ جس کے بعد عمران خان جب ان سے ملنے کے لیے اس نے دوبارہ اس نے کہا تو اس نے بڑے اسے کہتے ہیں منع کر دیا کہ مجھے بہت پریشر ہے امریکنس گورنمنٹ کا۔ یہ وہ پہلی خطا تھی جس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب پاکستان کے اندر رجیم چینج بہت ضروری ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن اس دوران انہوں نے سب سے پہلے اس کام کا آغاز کیا جسے ابراہم اکارڈ کہتے ہیں۔ یہ ابراہم اکارڈ جو ہے یہ 15 ستمبر 2020 کو آیا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ یہاں افغانستان میں شکست مکمل ہو چکی ہوئی ہے، 15 ستمبر کو ابراہم اکارڈ آیا ہے، اور ابراہم اکارڈ میں جو دستخط کیے ہیں اس کے اوپر یونائٹڈ عرب امارات کے ہیں، اس میں زید بن النہیان، عبداللہ بن زید النہیان کے دستخط ہیں، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط ہیں، بینجمن نیتن یاہو کے دستخط ہیں، پھر اس کے اندر بحرین شامل ہوا، پھر اس کے اندر سوڈان شامل ہوا، پھر اس کے اندر مراکش شامل ہوا، پھر اس کے اندر اردن شامل ہوا، اور سب نے اپنی اپنی مراد، میں بھی پڑھ رہا تھا کس کس نے کہا، یعنی سوڈان نے کہا کہ ہمیں
$1.2 بلین اگر آپ IMF سے لے دیں گے تو ہم یہ کر لیں گے. مراکش نے بھی یہی صورتحال کی، اردن نے بھی اس طرح کی ڈیمانڈ کی. سب سے بڑی بات تھی UAE کی سیکیورٹی. UAE میں ویسے بھی جوش سرمایہ جو ہے بہت ان کا کارپوریٹ کلچر کے طور پر موجود تھا، لیکن انہوں نے اس آئرن ڈوم جو ہے اس کے اندر اس کو سرمایہ کو اس کو تحفظ دے دیا، اور ان کی سیکیورٹی جو تھی اسرائیل کے ہاتھ میں چلی گئی. لیکن اس سارے معاملے کو، اس ساری کیفیت کو 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے الٹ کے رکھ دیا. ابراہیم اکارڈ کا پلان الٹ کے رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کے سارے ملکوں کو ایک دم دہلا کے رکھ دیا کہ ہم کس طرف جائیں. اب 5000 راکٹ فائر کرنے کے بعد آئرن ڈوم ٹوٹ گیا. ایک کیفیت تھی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے حالات جو تھے وہ پیدا کسی بھی وقت عمران خان کے ہاں ہو سکتے ہیں، کہ اگر اس وقت یہ معاملہ ہوتا تو عمران خان شاید بالکل مختلف بیہیو کرتا، اس لیے اس کو اس سے پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا تھا. اب صورتحال کیا ہے؟ اب پاکستان ایگزیکٹلی وہی کام کر رہا ہے کہ جو اس وقت عالمی پلان کا حصہ ہے، کہ پاکستان کے اندر ایک امریکن بیس ایسا موجود ہو کہ جس سے افغانستان سے نکلنے والے کسی بھی قافلے کو روکا جا سکے، اور افغانستان اور پاکستان کی آپس میں لڑائی جو ہے اس قدر شدید ہو سکے کہ وہاں سے کوئی جہادی وہاں نہ جا سکے. اول تو راستے کے تمام ممالک افغانستان کو راستہ نہیں دے رہے، اور آج بھی اگر افغانستان اعلان کرتا ہے تو پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اپنی زمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی. اس کے باوجود بھی خوف ہے سر. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر رجیم چینج کیا گئی، اور ڈونلڈ لو کا جو وہ مشہور خط ہے، وہ خط اس پورے کے پورے کڑیوں کو ملا کے آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کو پہلے بلایا گیا کانگریس میں، پہلے اس کو یوکرین کے بارے میں کہا گیا کہ پاکستان نے کیا کیا ہے، کیونکہ اس کے درمیان 7 اکتوبر 2023 اور 11 ستمبر 2020 کے درمیان 24 فروری 2022 بھی آتی ہے جب یوکرین پہ حملہ ہوا تھا. اگر یوکرین کی جنگ چلتی رہتی اور یوکرین کی جنگ کے اندر امریکہ کو فتح حاصل ہوتی تو شاید عمران خان کے گردن کا رسہ بھی ڈھیلا ہو جاتا، اور امریکہ سمجھتا کہ بس ٹھیک ہے اب ہم نے کر لیا ہے، اب تو رچیا ہمارے پاؤں پہ گر گیا. لیکن وہ سارے تصورات ختم ہو گئے، وہ سارے اندازے غلط ہو گئے. یورپ نے صرف ایک سردیاں برداشت کی اور اس کے بعد انکار کر دیا کہ ہم مزید نہیں کر سکتے. ہم روس سے گیس لیتے ہیں، ہم یوکرین سے گیس لیتے ہیں، ہم ان سے گندم لیتے ہیں، باقی مکمل طور. جب یہ ختم ہو گئے، اوپر سے حماس کا معاملہ آ گیا، تو اب دن بدن اسرائیل، امریکہ اور باقی لوگوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. اسی لیے روز پاکستان میں ایک وزیر اٹھتا ہے اور افغان مہاجرین کے بارے میں گفتگو کرتا ہے کہ ہم ان کو ایسے کی تیسے کر دیں گے، انہوں نے ملک ہمارا تباہ برباد کر دیا ہے. اسی لیے روز ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس کیفیت کے اندر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں $25 ارب وہاں سے مل رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمیں سعودی عرب یہ مدد کرے گا، اکنامک صورتحال. لیکن بات ایک ہی ہے، اسرائیل ہو یا امریکہ، کوئی پاکستان کی خوشحالی اور امن نہیں چاہتا. کاش آپ مصر سے سبق حاصل کرتے کہ جہاں اخوان المسلمون کی حکومت آئی تھی اور عوام کی طاقت سے مرسی برسر اقتدار آ گیا تھا، لیکن پھر $10 ارب کا وعدہ ہوا اور سی کو کیا ملا کبھی اس سے پوچھئے گا. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اس نے اپنے آپ کو عوام کے مخالف کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اس لیے اسرائیل کے ساتھ 17 کلومیٹر کے بارڈر سے 50 دن میں ایک گندم کا دانہ نہیں مصر نے جانے دیا، ایک پانی کا قطرہ نہیں مصر میں جانے دیا. یہ جنگ نہ رکے گی، نہ رک سکتی ہے، نہ رکنے کی کیفیت میں ہے. اسرائیل امریکہ کے ساتھ، امریکہ کو اس پورے خطے میں الجھانے کے بعد، مزید الجھانے کے بعد، اس کا وہی انجام چاہتا ہے جو اس نے روس کا 92 میں انجام کیا تھا. ایک دوسری طاقت گر جائے اور اس کے بعد اسرائیل ایک ایسی عالمی طاقت کے طور پر کھڑا ہو کہ جو $12 ارب کا سال کا اسلحہ بیچتا ہے، جو اس وقت 87% ڈرون بناتا ہے،
جو اس وقت دنیا کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں اس وقت تل ابیب کے اندر ان کے آفسز موجود ہیں، دنیا کی تمام فنینشیل انسٹیٹیوشن پر اس کا قبضہ ہے، یہ ہے اس کا خواب۔ اور اس خواب میں پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہے جیسی کیفیت باقی اسلامی ممالک کی ہے۔ عوام کچھ اور چاہتے ہیں اور حکمران کچھ اور۔ اللہ ہمیں اس وقت سے بچائے کہ جب عوام اور حکمران آپس میں دست و گریباں ہو جائیں۔ یہی وہ خواب ہے کہ جو امریکہ دیکھتا ہے، یہی وہ خواب ہے جو بھارت دیکھتا ہے، یہی وہ خواب ہے کہ جو اسرائیل دیکھتا ہے۔ لیکن میرے اللہ کی تقدیر بالکل اور ہے۔ اس تقدیر پر تمام اہل نظر متفق ہیں۔ بار بار کہا ہے کہ جنوری تک مہلت ہے حکمرانوں کو، جنوری کے بعد جو حالت ہوگی اس حالت سے کوئی اپنی عزت نہ محفوظ کر سکے گا، نہ رکھ سکے گا، اور نہ ہی کوئی اس ملک کے اندر آرام اور چین سے عوام پر حکمرانی کر سکے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔